بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تارا حسین بھائی حسن دا پیارا حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے تھے۔ حضور کے حقیقی چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس خاندانی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ان کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں تھا، صرف 2 سال حضور سے بڑے تھے، لیکن نسل و خاندان اور قوم و وطن کے اعتبار سے اسلام میں کسی کو بزرگی نصیب نہیں ہوئی۔ اسلام میں بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جتنا زیادہ اللہ کے کاموں میں لگاتا ہے اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو سپہ گری اور پہلوانی کا جوہر زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت حمزہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق اور شکر اس طرح ادا کیا کہ رسول خدا کی زبان سے سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار کا لقب پایا۔ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ حسین جنتی جوان کیسا۔ حضرت حمزہ کو بچپن ہی سے پہلوانی اور سیر و شکار کا بڑا شوق تھا۔ تیر اور تلوار رات دن کا مشغلہ تھا۔ توحید کی آواز گھر ہی سے بلند ہوئی اور مکے کی گلیوں میں گونج گئی۔ 38 ہوش مند حضرات نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہیں سیر و شکار اور تیر و تلوار نے اتنی فرصت نہ دی کہ ادھر متوجہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف عجیب طریقہ سے رہنمائی فرمائی۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے، شہر میں داخل ہوئے، راستے میں لونڈی ملی۔ اس نے کہا کاش تھوڑی دیر پہلے تم آ جاتے تو اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ آئے۔ یہ سننا تھا کہ خون نے جوش مارا اور تڑپ گیا اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ غصے سے اتنا بے تاب ہو رہے تھے کہ راستے میں ملنے والے دوستوں کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل کو دیکھا، وہ اپنے اہالی و موالی کے درمیان وہاں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی جھپٹے، اس کے سر پر اس زور سے کمان دے ماری کہ سر کھل گیا اور وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اس کے اہالی و موالی مدد کو دوڑے اور بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ حمزہ شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا جب مجھ پر اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تو کون چیز اس سے روک سکتی ہے۔ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ کہتے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے حمزہ کا یہ جلال دیکھا تو مددگاروں کو ہاتھا پائی کرنے سے منع کر دیا۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے کمزور اور ناتواں مومنین کو محفوظ رکھنے کی غرض سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی کے گھر میں پناہ گزین ہو چکے تھے۔ لوگ اسلام کا نام لیتے ہوئے لرزتے تھے۔ ایسے سخت وقت میں حضرت حمزہ نے جس بے خوفی سے حق کا اعلان کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب حضرت حمزہ کی سپہ گری کا لوا مانے ہوئے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے اچانک حالت بدل گئی۔ اب کفار مسلمانوں کو ستاتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ نے اللہ کی راہ میں اپنی بہادری اور سپہ گری کی پہلی گواہی دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے کفار میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ مشورے کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے طرح طرح کی تجویزیں ہونے لگیں۔ سبحان اللہ، شان حمزہ۔ سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے۔ جن جلا کر سب نے طے کیا کہ اب اسلام کے رہبر اعظم ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم بطور انعام رکھی گئی۔ مکے کے دوسرے مشہور جوشیلے بہادر عمر تلوار سونت کر اٹھے اور ارقم بن ابی کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرد جمع تھے۔ عمر کا آنا معلوم ہوا تو فکر مند ہوئے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو۔ اگر خلوص سے آ رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تھی حضرت حمزہ کی بہادری، اور یہ تھا اللہ کی دی ہوئی بہادری پر بھروسہ۔ اور سنیے، عرب کی قوم وہ قوم تھی جو نسل و خاندان کے اعتبار سے نہایت مغرور واقع ہوئی تھی۔ بہت سے ذی ہوش محض اسی غرور کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ بدر کے میدان میں ابو البختری نے ابو جہل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، سچ کہنا، اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بلال کے برابر بیٹھیں؟ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کو اتنا نیچ اور پست سمجھا جاتا تھا کہ آج کل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھوتوں اور افریقہ کے کالوں کے ساتھ جو برتاؤ رکھا گیا ہے، اس سے اس زمانے کے غلاموں کو ذرا بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ کالے گورے، اونچے نیچے، غریب امیر، ذات پات غرض کے کسی طرح کی عصبیت کا شائبہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت حمزہ ہی کی مثال سامنے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور غلام زید بن حارثہ کو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی قرار دیا تو انہیں زید سے اتنی محبت ہو گئی کہ جب کہیں باہر جاتے تو اپنے اسی اسلامی بھائی کو اپنا وارث قرار دے کر ہر طرح کی وصیت کر جاتے تھے۔ اس طرح حضرت حمزہ ہر طرف سے کٹ کر اسلام ہی کے ہو رہے۔ پہلوانوں سے جو نسبت اور محبت ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت حمزہ نے تمام دوستیاں، تمام نسبتیں، تمام تعلقات یک لخت ختم کر دیے اور اللہ کی طرف یکسو ہو گئے۔ اس کے بعد جو زندگی پہلوانی، سپاگیری اور سیر و تفریح اور شکار میں بسر ہو رہی تھی، وہ اسلام کی راہ میں کام آنے لگی۔ کس طرح اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ حضرت حمزہ نبوت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔
یہاں ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقت اور بہادری کو اسلام پر نچھاور کرنے کا خوب موقع ملا۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ کے قافلوں کی روک ٹوک کے لیے رسول خدا نے 30 آدمی روانہ فرمائے، حضرت حمزہ کو ان کا سردار مقرر فرمایا۔ اسی طرح سب سے پہلا اسلامی علم انہی کو عنایت ہوا۔ یہ 30 آدمیوں کی ٹولی آگے بڑھی تو اچانک ابو جہل کے قافلے سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ اس قافلے میں 300 سوار تھے۔ حضرت حمزہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ان 300 کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ حضرت حمزہ کو دیکھ کر مجددی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور دونوں گروہ بغیر لڑے بھیڑے اپنی اپنی طرف واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر بہت تھوڑے آدمیوں کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور ہمیشہ آپ کامیاب واپس ہوئے۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی پیش آئی۔ اس میں قریش مکہ کا سب سے زیادہ تجربہ کار اور بہادر شخص عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر آگے بڑھا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان اس کے مقابلے کو نکلے، مگر وہ اپنی بہادری اور طاقت پر اتنا مغرور تھا کہ اپنے سے کم پلہ لوگوں سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس نے پکارا، محمد ہم ناجنسوں سے ناجنس کہتے ہیں، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے غرور اس کا۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجو۔ اس کی یہ بات سن کر حضور اکرم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت حمزہ نے بڑھ کر عتبہ کو ٹوکا اور پہلے ہی وار میں اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کی طرف سے دوسرا مشہور بہادر تائمہ بن عدی بدلہ لینے کے جوش میں جھپٹا، لیکن ایک ہی وار میں وہ بھی جہنم رسید ہوا۔ دشمن نے یہ دیکھا تو ایک دم ہلا بول دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام نے اپنے بہادروں کو نرغے میں دیکھا تو رسول خدا کے حکم سے وہ بھی بڑھے اور کفار پر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت امیر حمزہ کی پگڑی پر شتر مرغ کی قلقی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے صاف نظر آتے۔ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے، جس طرف گھس جاتے پرے کے پرے صاف کر دیتے۔ لشکر کفار کے بڑے بڑے بہادر ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دشمن بھاگ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان قیدیوں میں مکے کے بڑے بڑے لوگ تھے۔ بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ قلغی لگائے کون تھا؟ جواب ملا، حمزہ۔ تو وہ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ اس ہار سے مشرکین مکہ کو بڑے سے بڑا جانی و مالی نقصان ہوا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔